شاپنگ کے وقت جب آپ کو کوئی سوٹ اپنی پسند سے ایک نظر دیکھنے کے لیے پیش کریں تو نظریں ملا کر بولیے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو بالکل یہی لوں گی۔ جب اسے والدین کے گھر کی یاد ستائے تو کچھ یہ انداز ہو کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک دن کے لیے ابو امی کو ملنے چلی جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن جن دوستوں نے ہماری ویڈیوز کے نیچے دعا کے لیے اپنے کمنٹس کیے تھے، دعا کے لیے اپنے نام لکھے تھے، ان تمام کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک تمنائیں، دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے، جو بھی میں کہوں وہ میرے تابع ہو جائے۔ پیر صاحب بھی دور اندیش انسان تھے، انہوں نے اس عورت کی بات غور سے سنی اور کہا کہ یہ عمل تو شیر کی گردن کے بال پر ہوگا، اور وہ بال بھی آپ خود شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گی تب اثر ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ عورت بہت پریشان ہو گئی اور مایوس ہو کر واپس آ گئی اور اپنی سہیلیوں کو بتایا۔ ایک سہیلی نے مشورہ دیا کہ کام تو مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، تم ایسا کرو کہ روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو اور جہاں شیر آتا ہے وہاں ڈال کر چھپ جاؤ۔ کچھ عرصے بعد شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالو، وہ گوشت کا عادی ہو جائے گا۔ تم اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دینا، اور جب شیر تم سے مانوس ہو جائے تو گردن سے بال اکھیڑ لینا۔ اس عورت کو بات پسند آئی، دوسرے دن ہی اس نے گوشت لیا اور جنگل گئی اور گوشت ڈال کے چھپ گئی۔ شیر آیا، گوشت کھایا اور چلا گیا۔ اس عورت نے 1 ماہ تک ایسا کیا۔ 1 ماہ بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیر کو پتا چل سکے کہ اس کی خدمت کون کرتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد شیر بھی عورت سے مانوس ہو گیا۔ عورت نے شیر کی گردن پر آہستہ آہستہ پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک دن عورت نے موقع دیکھ کر شیر کی گردن سے بال اکھیڑا اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی اور بال پیر صاحب کو دیا اور کہا کہ میں شیر کی گردن سے بال اکھیڑ کر لے آئی ہوں، اب آپ عمل شروع کر دیں۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ کیسے لائی ہو؟ عورت نے پوری تفصیل بتا دی۔ پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خون خوار ہوتا ہے، جس کی تم نے چند دن خدمت کی اور وہ تم سے اتنا مانوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھیڑ لیا اور اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا؟ تمہارے شوہر کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان بھی آپ کے تابع ہو سکتا ہے۔ دوستو، محبت صرف کچھ دینے اور لینے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ محبت ایک قربانی اور ایثار کا نام ہے، جس میں اکثر اپنی خواہشات اور جذبات کو صرف اس لیے قربان کر دیا جاتا ہے تاکہ رشتوں کا تقدس اور احترام برقرار رہے، اور رشتے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا تقدس پامال نہ ہو، ان کا خیال رکھا جائے۔ بیوی اپنے شوہر سے کیسے بات کریں کہ الفاظ اور اندازہ شوہر کے دل میں گھر کر جائیں؟ آج ہم ایسی پیاری ویڈیو آپ احباب کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں جو سچ میں آپ کی زندگیوں میں محبت بھر دے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں۔ محبت یہ ہے، جب خاوند سردی کی شدت سے ٹھٹھرتا ہوا گھر سے باہر نکلے تو بیوی کہے رات کو واپس آتے ہوئے اپنے لیے نئی جیکٹ لے لیجئے گا، اتنی سردی میں یہ سویٹر بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کھانسی اور بخار ہو تو بیوی بولے کہ آج آپ کو موسمی فلو ہے تو آفس جا کر کافی لازمی پی لیجئے۔ اگر آپ مالی پریشانی کا شکار ہوں تو یوں مخاطب ہو، یہ میرے گہنے کس کام آنے ہیں، بعد میں لے لیں گے، اس سے کام چلائیں۔ اور خبردار جو پریشان ہوئے آپ،
جب آپ رات دیر تک کام کرتے ہوئے آفس سے واپس آئیں تو ہیٹر گرم کر کے آپ کے پاس رکھے۔ کیا مصیبت ہے، اتنی سردی میں کام؟ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کو چھوڑوں گی نہیں میں۔ جب ذہنی طور پر آپ تھکے ہونے کے باوجود مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں اٹھائیں تو فوراً آپ کے ہاتھ سے کتاب چھین لے اور کہے کہ محترم فلاسفر جی، فی الحال سو جائیے، سقراط بقراط بعد میں۔ شاپنگ کے وقت جب آپ کو کوئی سوٹ اپنی پسند سے ایک نظر دیکھنے کے لیے پیش کریں تو نظریں ملا کر بولیے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو بالکل یہی لوں گی۔ جب اسے والدین کے گھر کی یاد ستائے تو کچھ یہ انداز ہو کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک دن کے لیے ابو امی کو ملنے چلی جاؤں۔ جب آپ کے والدین کی خدمت کا موقع ہو تو تنہائی میں جتلائے بنا اہمیت دیں۔ پہلے اپنی امی کی دوائی لے لیں، باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ آپ کا پہلا حق ان کی خدمت ہے۔ جب والدین آپ کو الگ کرنے پر راضی ہو جائیں تو کچھ یوں گلفشانی ہو۔ دیکھیں، اگر آپ کو اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا تو آپ کی مرضی، میں تو یہیں رہوں گی، آپ جہاں مرضی جا کر رہو۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ انسان کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو تو دوسرے شخص پر ضرور گھر کر جاتا ہے، لیکن اگر ہر بات تلخ انداز سے کی جائے، مثلاً یہی الفاظ اگر تلخ زبان سے کیے جائیں تو نتیجہ ضرور بربادی ہے۔ اس لیے زبان میں مٹھاس لائیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے اچھے ناموں سے مخاطب کریں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے محبت لوٹ کر آتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، کیونکہ لاتعداد میسج آتے ہیں کہ گھر کیسے بچائیں، اور میرے پاس اس سے آسان فارمولا اور کوئی نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس ویڈیو کو 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ، یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنا فیصلہ بھی ضرور سنائیے گا۔ آخر میں میرے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل پیارا اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ایسی ہی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔